جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان دنوں جو ہے وہ مذاکرات کی خبریں گردش میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اصیل رہنما ہیں ان کی جانب سے خط بھی لکھا گیا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، مقتدرہ کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے جو موجودہ، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس خط کو لے کے اور اس وقت جو حکومت کی جانب سے رویہ اپنایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں۔ راجہ صاحب، آپ کے اسیران قیدی بھی، شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہ زور دے رہے ہیں کہ مشاورت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں، سیاسی سطح پہ بھی اور مقتدرہ کے ساتھ بھی۔ پاکستان تحریک انصاف ان دونوں پلیٹ فارم میں سے کس پلیٹ فارم پہ بیٹھنا پسند کرے گی؟ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں کی، جو اسیران ہیں وہ پہلے بھی یہی کہتے رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سیاسی مزاحمت نہیں کریں گے، ہم سیاسی جد و جہد نہیں کریں گے۔ ہم ہر سطح پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کبھی مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا۔ مذاکرات آئین کے لیے ہوں، عدلیہ کی بحالی کے لیے ہوں، شفاف الیکشن کے لیے ہوں تو ہم کریں گے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ ان جماعتوں کے پاس جو اس وقت بظاہر حکومت میں ہے کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا مذاکرات اس سے ہونے چاہیے، اس طاقت سے ہونے چاہیے جو فیصلہ ساز ہے۔ وہ براہ راست ہم سے بات کرے، پاکستان کی عوام سے بات کرے اور پاکستان کو آگے لے کر بڑھے۔ ہم اگر یہ سمجھے کہ کوئی ان کا نمائندہ ہے، کوئی ان کے ایجنٹ کے طور پہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس پہ غور ہو سکتا ہے، لیکن اصل مذاکرات جو ہیں وہ مقتدرہ ہی سے ہوں گے۔ راجہ صاحب، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ میاں نواز شریف جو کہ پاکستان مسلم نون کے سربراہ ہیں، وہ بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس ملک میں جمہوریت اور سیاسی نظام کو مضبوط کیا جائے، آگے بڑھایا جائے۔ اگر ان کی طرف سے آپ کے ساتھ کسی قسم کا پہل کی جاتی ہے یا رابطہ کیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کیا بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کوئی ماضی میں دیکھا جائے تو بانی پی ٹی آئی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، بارہا انہوں نے کہا کہ یہ تو چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ نہیں میں بیٹھ سکتا۔ دیکھیے، ایسی ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے، یہ چمگوئیاں ہیں جو میڈیا میں ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو عمران خان صاحب خود فیصلہ کریں گے، لیکن ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے یقین ہے عمران خان صاحب بھی وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بامانی گفتگو ہو سکتی ہے تو اسی گفتگو کا وہ حصہ بنیں گے۔ راجہ صاحب، اس لمحے تک، یہ جو آج کا لمحہ ہے، جب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رجیم چینج ہوئی، اس کے بعد اور پھر 8 فروری کے الیکشن آئے، اس سے لے کے اب تک پاکستان کے سیاسی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے یا جو سیاسی کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا مقتدرہ کی جانب سے یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آپ لوگوں سے براہ راست کبھی کوئی مذاکرات ہوئے ہیں اس لمحے تک؟ دیکھیں، یہ مذاکرات کے مختلف پیرائے ہوتے ہیں، لیکن اب تک میں سمجھتا ہوں کوئی معنی خیز بات نہیں ہوئی۔ اگر یہ کہا گیا ہے کہ آپ بھول جائیں جو ریگنگ ہوئی، جو دھاندلی ہوئی 8 اور 9 فروری کی رات، جو رزلٹ کو بدلا گیا، عوام کے ووٹ کو ٹھکرایا گیا، تو ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ کہا جائے کہ آپ یہ مان لیں اور خان صاحب کو کوئی ہم سہولت دے دیتے ہیں، تو ایسی کوئی ڈیل ہمیں قبول نہیں ہے، عمران خان صاحب کو قبول نہیں ہے۔ راجہ صاحب، 26 نومبر سے قبل، جب 26 نومبر کی آپ کی کال تھی، کہا جا رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں سیٹل ڈاؤن ہو چکی تھیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بھی معاملہ طے پا چکے تھے، کیا واقعی اس حد تک معاملات پہنچ چکے تھے 26 نومبر سے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ٹرک کی بتیاں ہیں جو چلائی جاتی ہیں بار بار کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جب تک آپ اصولی طور پہ یہ نہیں مانتے کہ اس ملک میں ووٹ کو عزت دینی ہے، ووٹ کی وقت ہے، تو باقی ہر بات بے معنی ہے۔ راجہ صاحب، لاسٹ یہ بتا دیجیے گا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے چیلنج دیا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ماضی کو دیکھا جائے کہ گلگت بلتستان میں آپ کی گورنمنٹ بدلی، کشمیر میں آپ کی گورنمنٹ بدلی، پھر رجیم چینج ہوا، اس سارے پرائے کو دیکھتے ہوئے یہ چیلنج کرنا ایک دانش مندانہ فیصلہ ہے یا صرف اپنی عوام کو جو آپ کی سپورٹرز یا ورکرز ہیں ان کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے مطمئن کرنا ہے کہ ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے؟ دیکھیے، ہمیں واقعتاً پرواہ نہیں ہے۔ اس ملک میں جو نظام اس وقت ہے وہ جھوٹ اور فریب کا نظام ہے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں۔ جب تک ہم اس نظام کو نہیں بدلتے، اس ملک کی تمام حکومتیں غیر اہم ہیں۔ علی امین صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، ان کو اپنے ایم پی ایز پر اعتماد ہے کہ وہ نہیں بکیں گے، وہ خوف میں نہیں آئیں گے، وہ نہیں جھکیں گے، اور انہوں نے اس کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی۔ آئندہ کیا ہوتا ہے ہم دیکھیں گے۔ پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ایک لمبی جنگ ہے جو ہم لڑتے رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان آپ کے لیے کوئی خطرہ پیدا کر سکتے ہیں کے پی کے میں؟ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں، حکومت کا آنا جانا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اس حوالے سے بالکل واضح ہیں کہ ہم کوئی حکومت یا اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ ہماری جد و جہد بہت بنیادی ہے، یہ شرافت کے لیے جد و جہد ہے، یہ سچ کے لیے جد و جہد ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ حکومتیں آنی جانی چیزیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولانا کے جمہوری رویے سے مطمئن ہے کیونکہ پارٹی کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو جا رہی ہیں، وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں 1 ہفتے میں آؤں گا تو گرا بھی سکتا ہوں، مولانا کا یہ جو رویہ؟
دیکھیے مجھے نہیں پتا مولانا نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ نہیں کہی، ان سے بہت سی باتیں منسوب کی گئی ہیں جن کی انہوں نے بعد میں تردید کی. ہم توقع رکھتے ہیں کہ مولانا اور ہر وہ شخص جو جمہوریت کا دعوے دار ہے، جو آئین کی سیاست کا دعوے دار ہے، وہ حق کے لیے کھڑا ہوگا، وہ جمہوریت کے لیے کھڑا ہوگا، وہ آئین کے لیے کھڑا ہوگا، اور جو آئین اور عوام کے حقوق پر حملہ ہے اس کا حصہ نہیں بنے گا. جی بالکل. سلمان اکرم راجہ جو کہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا جو فیصلہ، جو اعلان انہوں نے کیا ہے، وہ بھی دانشمندانہ اور ان کے اپنے جو اراکین اسمبلی ہیں ان پر اعتماد ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آئین کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے، سیاسی اقدار کو مضبوط کرنے کے لیے ہر طرح کے پلیٹ فارم پر جو ہے وہ گفتگو کے لیے تیار ہے. جی.